یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سامعین گرامی، جیسے امیر صاحب نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہم اس طرح کی مجالس میں ایک دوسرے کو اللہ کی باتیں یاد دلاتے ہیں اور اس وسیلے سے حقیقت میں خود اپنے آپ کو بھی یاد دلاتے ہیں اور اپنے ایمان کی تازگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کہ جتنے بھی خطبات ہمیں سنت کی اور سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، ان میں دو تین باتوں کو مستقل دہرایا جاتا رہا، تو اس میں بنیادی سبب یہی سمجھ میں آیا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا بار بار تذکرہ اور اس کو دہرایا جانا یہ ہماری فطرت کے قریب بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے، اور ہمارے تجربات بھی یہی بتاتے ہیں کہ ان کو دہراتے رہنا چاہیے۔ اس لیے پہلی بات جس کو ہم دہرا رہے ہیں حقیقت میں وہ یہی ہے کہ جو کچھ بھی آپ سنیں گے، اگر اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں اور آئندہ بھی وہ سنتے رہیں گے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مفید اور کارآمد بات ہے۔ میں نے جو تھوڑا بہت لسانیات اور زبانوں کے بارے میں پڑھا، ادب کے بارے میں پڑھا، انسانی دماغ کی ساخت اور اس کی صلاحیتوں کے بارے میں پڑھا، تو ایک چیز پر دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز متفق ہیں کہ انسانی دماغ جو سوچتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آج بھی وہی سوچے جو گزشتہ روز سوچ رہا تھا یا کسی گزرے ہوئے زمانے میں سوچ رہا تھا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو آج سوچ رہا ہے وہ آنے والے زمانے میں بھی ویسے ہی سوچتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے انسانی دماغ میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے ماضی، اپنے حال کو دیکھ کر کوئی بھی نئی بات، کوئی بھی نئی راہ، کوئی بھی نیا نتیجہ اس میں سے اخذ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہر سنی ہوئی بات اور ہر سنائی جانے والی بات وہ کبھی پرانی اور قدیم نہیں ہوتی، بلکہ وہ نئے نتائج اور نئے راستے دکھانے کا ذریعہ بنتی رہتی ہے۔ آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کچھ بنیادی چیزوں کو، فنڈامنٹلز کو دہراتے رہتے تھے۔ ایک جملہ اس کا انتہائی شاندار ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی کتاب سے بہتر اور کوئی کتاب نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بہتر کسی اور کی تعلیمات نہیں۔ یہ اکثر خطبے کا پہلا حصہ ہوا کرتا تھا۔ تو میں آپ حضرات کو اس اعتبار سے بشارت بھی سناتا ہوں اور ہمت افزائی بھی کرتا ہوں کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو کسی صحافی کا کالم مل کے پڑھ رہے ہیں، کسی مفتی کا فتویٰ مل کے دیکھ رہے ہیں، کسی دانشور کی عبارت مل کے پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کا دعویٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل واضح دو ٹوک انداز میں یہ فیصلہ ہے کہ اس سے بہتر
کوئی اور چیز پیش نہیں کی جا سکتی۔ جسے یہ اعتماد حاصل ہو جائے تو پھر اسے وہ انرجی اور طاقت مل جاتی ہے جسے استعمال کرتے ہوئے دنیا کے کسی بھی طوفان کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، اور کسی بھی مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اپنے اندر جرأت محسوس کر سکتا ہے۔ اس لیے اس پہلی بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے ابتدا میں جو قرآن مجید کی سورہ بقرہ کا بالکل آخری حصہ، اس کی ایک آیت پڑھی جس کے بارے میں ہم جانتے بھی ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن نئے سرے سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ رب العزت کا ہے۔ اور یہ بات تمام آسمانی کتابوں میں اور خاص طور پر قرآن مجید میں اس قدر زیادہ دہرائی گئی ہے کہ آدمی بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر اس ایک بات کو اتنا زیادہ دہرانے کی کیا ضرورت تھی۔ جب ہم غور کرتے ہیں اور جیسے جیسے غور کرتے چلے جائیں گے تو اس کی ضرورت ہمیں قدم قدم پر پڑتی ہے۔ جہاں کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس بات کی ضرورت سامنے آ جاتی ہے، جہاں کوئی بشارت اور خوشخبری مل جائے تو اس کی ضرورت سامنے آ جاتی ہے، جہاں کوئی کامیابی میسر آ جائے تو اس آیت کی ضرورت سامنے آ جاتی ہے۔ اور یہ اس ایمان کو بڑھانے کا بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے کہ خوشی میسر آئے تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ نے میرے حق میں یہی فیصلہ بہتر سمجھا۔ اس اعتبار سے اصل شکر کا حقدار ہمارا رب اور اس کائنات کا خالق ہے، اس لیے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی ناکامی آ جائے، کوئی پریشانی سامنے آ جائے، کسی مشکل سے گزرنا پڑ جائے تو تب بھی یہی بات حوصلہ دیتی ہے کہ جب للہ ما فی السماوات والارض، کہ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، تو یہ فیصلہ بھی اسی کا ہے۔ جب یہ فیصلہ بھی اسی کا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جس نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ آنے والے تمام زمانوں کا علم رکھتا ہے اور تمام زمانوں کی قدرتیں اس کے اختیار میں ہیں، اور میرے بارے میں مجھ سے وہ زیادہ جانتا ہے۔ اس وجہ سے اس نے جو فیصلہ فرمایا یقیناً اس کے اندر کچھ ایسی حکمت ہے جو میری آج تو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ہو سکتا ہے آنے والے کل میں وہ سمجھ میں آ جائے۔ تو ہر پریشانی فوری طور پر ایک اطمینان بخش رخ اختیار کر لیتی ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں ملی، میں اس میں کامیاب نہیں ہوا، تو میرے رب کی حکمت یہی تھی، اس کا فیصلہ یقیناً میری خیر خواہی میں تھا۔ تو اس اعتبار سے دوسری بات جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز، زمین و آسمان کا ہر فیصلہ، زمین و آسمان کی ہر تبدیلی وہ میرے اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، اس کے اختیار سے ہو رہی ہے، اس کی حکمت پر وہ تبدیلی ظاہر ہو رہی ہے۔ تو مجھے اپنی کامیابی پر اپنی چادر سے باہر نہیں نکلنا اور اپنی ناکامی پر مایوسی کے کسی گڑھے میں نہیں گرنا اور اپنے آپ کو کم ہمت یا بے ہمت نہیں پانا۔ یہ دوسری بات اپنے ذہن میں رکھ لیجیے۔ لیکن اس میں ایک بہت ہی راز پوشیدہ ہے، جس راز کو شیطان بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس ٹوہ میں لگا رہتا ہے کہ ذرا سا موقع ملے اور وہ نقب لگا کر ہمارے دل میں داخل ہو جائے اور ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دے۔ مثلا ابھی یہی بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی
کہ اگر سارے فیصلے ہی اسی کے ہیں اور سب کچھ وہی کر رہا ہے تو پھر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہونے دو، ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اور محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے بس آرام سے کھاؤ پیو عیش کرو، یہ کائنات بھی اسی کے ہے، فیصلے بھی اسی کے ہیں۔ اور اس کیفیت میں بعض اوقات بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے مضبوط ایمان والے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر انہیں سنبھال لیتا ہے، کیونکہ اللہ کو یہ خبر ہے کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے اور یہ جملہ کس نے کہا ہے اور کس کیفیت میں، کس حال میں کہہ دیا ہے۔ حکیم الامت اقبال بھی بعض اوقات اسی کیفیت میں داخل ہو گئے، اور ایک بار شاید اسی حالت میں یہ کہنا شروع کر دیا اپنے اللہ سے کہ اگر کجرو ہے انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا؟ اگر ستاروں کی چال الٹی چل رہی ہے تو مجھے کیا پرواہ، ستاروں کا بادشاہ اور ستاروں کا مالک تو ہے یا میں ہوں؟ اسی وجہ سے انہیں کہا مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا؟ مجھے دنیا میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، یہ دنیا بھی تیری، جہان بھی تیرا، فیصلے بھی تیرے۔ لیکن یہ حقیقت میں شیطان کی وہ نقب ہے جس میں اگر زیادہ دیر تک انسان مبتلا رہے تو وہ راہ راست سے یا سیدھے راستے سے اور صراط مستقیم سے ہٹ بھی سکتا ہے۔ اس لیے یہ اصول ہے اسلام کا اور دنیا علم کا، علم کی دنیا کا بھی یہ اصول ہے اور اسلام کا بھی یہ اصول ہے کہ کسی ایک آیت، کسی ایک روایت پر اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کی بنیاد مت رکھو۔ اس سے متعلق تمام آیات، اس سے متعلق تمام روایات جب تک ان کو اکٹھا کر کے اور مجموعی انداز میں اس میں سے نتیجہ اخذ نہ کر لو، اس وقت تک کسی فیصلے پہ نہ پہنچو۔ ایک طرف یہ آیت ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور دوسری طرف اللہ رب العزت کی ایک اور آیت ہے اور وہ یہ ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے انسان تو اپنے چہرے کو دین حنیف، صحیح اور صاف ستھرے دین کی طرف رخ اپنا رکھ اور اپنا قبلہ اسی کو بنا کے رکھ اور اپنا چہرہ اسی کی طرف ہمیشہ موڑتا رہے اور اس پر قائم رہے۔ فطرت اللہ، یہ دین اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اسی دین پر انسان کی فطرت کو بھی اللہ نے رکھا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اس دین کی فطرت ہے اور اسی فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ اس وجہ سے تو اپنا چہرہ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی فطرت کی طرف مسلسل جوڑتا رہے، پھیرتا رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی میں اس کا چہرہ اللہ کے دین اور اس کی بنائی ہوئی فطرت سے ہٹ بھی سکتا ہے، ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنا قبلہ کسی اور کو بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے توجہ دلائی گئی کہ تو بار بار اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیرتا رہے تاکہ تمہارا قبلہ درست رہے۔ اس کی بعض عملی شکلیں ہماری عبادات کا حصہ بنا دی گئیں، جس کا عملی مظاہرہ ابھی کچھ دیر پہلے مغرب کی نماز کے وقت ہم نے کیا۔ جہاں کہیں کسی شخص کا چہرہ موجود تھا، جیسے ہی نماز کا ارادہ ہوا فوراً اللہ کی طرف اس نے اپنا رخ پھیرتے ہوئے اپنی نیت کو درست کر لیا اور کہا کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیرے ہی سامنے جھکتا ہوں۔ یہ اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیرنے کا ایک عمل ہے جو نماز کی شکل میں ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو اس کائنات کا مالک اور بنانے والا ہے، وہ اس عمل کو
ہماری زندگی کے ہر پہلو میں شامل کرتے ہوئے مکمل اور کامل انداز میں اللہ کی طرف رخ کرنے کا سبق دے رہا ہے۔ انسان کا رخ کہاں سے بدلتا ہے؟ میرا رخ آپ کی طرف ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اس لیے آپ کا رخ ہماری طرف ہے۔ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا رخ میری طرف ہے، لیکن یہ ظاہر کا چہرہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مراد وہ سوچ کا انداز، وہ فکر کی کیفیت، وہ نیت اور ارادہ جس کا تعلق میرے دل سے ہے، میرے اندر سے ہے، میرے باطن سے ہے۔ اللہ کی مراد یہ ہے کہ تم اپنے دل کو مستقل میری طرف پھیر کے رکھو، اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو، اپنی پسند کو، اپنی ناپسند کو، اپنی محبت کو، اپنی نفرت کو، اپنی مخالفت کو، اپنی حمایت کو، جو بھی تم کام کرو بس تمہارے اندر کی دنیا کا رخ وہ میری ہی طرف رہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت اور یہ توفیق عطا کر دے وہ اللہ کے اتنا ہی زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جس میں انسان کی ہر سانس، انسان کی ہر سوچ، انسان کا ہر ارادہ وہ اس کے چہرے کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں جاتا۔ ہمارے دادا اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اپنے زمانے کے ایک ولی کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ہمیں بچپن سے وہ باتیں یاد ہیں۔ ابھی بچے نے جو تلاوت کی اور نعت سنائی تو اس لمحے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مبارکباد کے لائق ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کے بچپن میں انہیں اس طرح کی باتیں سکھاتے ہیں۔ یہ گمان مت کریں کہ آج یہ نعت یاد ہے تو کل پتہ نہیں یاد ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ انسان کی فطرت کے جز میں شامل ہو رہا ہے، اس کی شخصیت کا حصہ بن رہا ہے۔ بڑے ہونے کے بعد بھی جب کبھی اسے سوچنے کا موقع ملے گا تو اسے یہ مجالس اور اس طرح کی محفلیں یاد آ جائیں گی کہ ہمارے ابا اپنے ساتھ ہمیں لے جایا کرتے تھے اور ہم اس طرح کی باتیں سنا کرتے تھے۔ بزرگ لوگ جو یہ باتیں سناتے ہیں یہ آہستہ آہستہ ہماری شخصیت اور ہماری ذات کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو دادا کی وہ بات جو آج کی اس آیت کی وضاحت کے طور پر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ان کے زمانے کے ایک عالم، بڑے متقی، انتہائی پرہیزگار، اس پورے علاقے میں ان کی شہرت تھی، بڑے کاروبار کے مالک تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے بڑے کاروباری تھے کہ بحری جہازوں کے ذریعے سے ان کا مال مختلف ملکوں میں آتا جاتا رہتا تھا۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ملازم نے آ کر خبر دی کہ جناب ہمارا جو بحری جہاز میں سامان تھا فلاں ملک کی طرف جو جا رہا تھا، خبر ملی ہے کہ وہ جہاز ڈوب گیا ہے، مال غرق ہو گیا ہے، نقصان ہوا ہے۔ اس بزرگ نے اس کی بات کو سنا اپنے ملازم کی اور اپنے سینے کی طرف یوں کر کے دیکھا، کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر سر اٹھا کے کہا الحمدللہ۔ ایک وقت گزرنے کے بعد، چند ہفتوں کے بعد، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہی ملازم آتا ہے اور ایک نئی خبر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب وہ پہلی خبر جو تھی وہ غلط تھی، اب نئی اطلاع یہ آئی ہے کہ الحمدللہ ہمارا جہاز اپنے ساز و سامان سمیت جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گیا ہے۔ اس بزرگ نے دوبارہ اپنا سر جھکایا، تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر کہا الحمدللہ۔ تو سوال کرنے والے نے سوال اٹھا دیا کہ جناب اللہ کے رسول کی تعلیم تو کچھ اور ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو انا للہ پڑھو اور کوئی خوشی کی بات ملے تو الحمدللہ پڑھو، لیکن آپ نے دونوں ہی مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر سمجھایا گیا اور کہا
کہ نہ میں نے الحمدللہ جہاز کے ڈوبنے پر پڑھی تھی اور نہ ہی اس کے بچ جانے پر پڑھی تھی۔ جب تم نے پہلی خبر دی تھی تو میں نے اپنے دل کی طرف جھانک کے دیکھا اور اس سے حال پوچھا کہ ہاں بھئی کیا حال ہے تمہارا، یہ جو افسوسناک خبر تمہیں ملی ہے تو تمہاری کیفیت کیا ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ میرا دل اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہے اور وہ مطمئن ہے کہ کوئی بات نہیں۔ تو میں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے میرے دل کو اپنی طرف متوجہ رکھا ہے۔ اور جب تم نے خبر دی کہ جہاز بچ گیا تو میں نے پھر دل کی طرف جھانک کے دیکھا کہ کہیں خوشی سے آپے سے باہر تو نہیں ہو گیا، تو میں نے دیکھا کہ میرا دل اپنے اللہ ہی کی طرف متوجہ ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یہ نماز کی عبادت سے شروع ہوتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے سے شروع ہوتا ہے، حج کا طواف کرنے سے شروع ہوتا ہے، لیکن بالآخر بڑھتے 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 انسان کی زندگی میں پورے طریقے سے شامل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی محبتیں، اس کی نفرتیں، اس کی چاہتیں، اس کی مخالفتیں، اس کی پسند، اس کی ناپسند، اس کی خوشیاں، اس کے غم، سب کے سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور متوجہ ہونے کا لفظی مطلب بھی یہی ہے کہ اپنا چہرہ اسی کی طرف رکھو اور اس کی پسند پر اپنی پسند کو بنا لو اور اس کے فیصلوں پر اطمینان اختیار کر لو۔ سامعین گرامی، یہ جزوی بات سمجھنے کے بعد اب ہم تیسرے نقطے کی طرف جاتے ہیں۔ پہلا نقطہ دہراتے ہوئے قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات اللہ کی ہے، وہی اس کا خالق اور مالک ہے، میں بھی حتیٰ کہ اسی کی ملکیت میں ہوں اور وہی ہر اعتبار سے مجھ پر کلی اختیار رکھتا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جس اللہ کے پاس یہ اختیار ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اس کے مظاہر ہمیں قدم قدم پر دیکھنے چاہیے، نظر آئیں بھی تب بھی دیکھنے چاہیے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز آپ کو نظر آئی، مجھے نظر آئی، لیکن جب تک میں اس پر سوچ نہیں رہا میں اسے دیکھ نہیں رہا۔ میرے دیکھنے کا تعلق میری نیت، میرے ارادے، میری سوچ، میری فکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے میرا دیکھنا۔ اگر میں اس کو دوبارہ سے سوچوں گا تو پھر بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا، نکھر جائے گا، اس کے اندر اجلا پن پیدا ہو جائے گا۔ آپ سچے دل سے اپنے دل ہی سے پوچھئے جو میں آپ سے پوچھنے والا ہوں۔ ابھی چند روز کی بات ہے کہ اچانک موسم بدل گیا اور جون کی سخت ترین گرمی میں جنوری کی سردی کا موسم آ گیا، پنکھے بند ہو گئے، ایئر کنڈیشن بند ہو گئے اور گرم چادریں نہیں بلکہ بعض لوگوں نے تو گرم کمبل بھی لینا شروع کر دیے۔ یہ کس کے حکم سے ہوا ہے؟ جو شخص اس کا معنی جاننا چاہتا ہے تو موسم کی اس کیفیت میں فوراً اسے یاد کرنا چاہیے تھا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب میرے اللہ کا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ قدرت رکھتا ہے۔ دنیا میں یہ والی طاقت کسی اتھارٹی، کسی طاقت، کسی ملک، کسی بڑے سے بڑے اختیار والے کے پاس نہیں ہے کہ سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ اور اتنا بڑا رقبہ مشرق اور مغرب اور شمال جنوب میں بس چند لمحوں کے اندر گرمی سردی میں بدل جائے، سردی گرمی میں بدل جائے۔ یہ اشارہ ہے کہ جس زمین پر تم رہتے ہو یہ زمین تمہاری نہیں ہے، اس کا موسم تمہارا نہیں ہے، اس میں آنے والی تبدیلیاں تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہی۔ یہ زمین بھی اللہ کی، اس کے موسم بھی اللہ کے، اس کے فیصلے بھی اللہ کے۔ اس بات کو جب میں نے اور آپ نے تازہ کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا چہرہ پھیر لے
دین حنیف سیدھے دین کی طرف، یہ بذات خود بتا رہا ہے کہ میرا اور آپ کا چہرہ کہیں اور پھر گیا ہے، اس کا رخ بدل گیا ہے۔ تبھی تو اللہ نے کہا ہے کہ اپنا چہرہ بدلو، رخ صحیح کرو، قبلہ درست کرو، سوچنے سمجھنے کا، غور کرنے کا انداز جو بگڑ گیا تھا اسے دوبارہ سے سنوارو اور اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جب یہ بات میں نے سنی تو لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے نفع نقصان کا، کامیابی اور ناکامی کا جس کو مرکز بنا رکھا ہے وہ مرکز غلط تھا، تبھی تو اللہ نے بتایا کہ اپنا رخ ٹھیک کرو۔ اور وہ غلط کیسے تھا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم انسان ہیں، ضرورت پڑ جاتی ہے بار بار چیزوں کو دہرانے کی۔ جو قوتیں ہمارے ملک اور ہمارے جیسے ملکوں میں یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہمارے اختیار کا اور اقتدار کا فیصلہ یورپ اور امریکہ اور مغرب کر رہا ہے، ان کا قبلہ بدل چکا ہے، ان کا چہرہ دین قیم کی طرف نہیں رہا، اور پھر ان کے ساتھ سلسلے وار کم تر درجے میں آتے ہوئے جو لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا قبلہ مشرق اور مغرب کے بادشاہ کو چھوڑ کر مشرق اور مغرب میں رہنے والے حکمرانوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو ان کا قبلہ بھی بدل چکا ہے۔ جیسے حکمرانوں کا بدلہ، ان کے سپورٹرز کا بھی قبلہ بدل گیا، ان کے حامیوں کا بھی قبلہ بدل گیا۔ اس لیے اپنے قبلے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے آج کی گفتگو کا پہلا نقطہ، جو پہلے 2-3 نقطوں کے ساتھ جڑ کر ہمارے سامنے ایک نتیجے کے طور پر آیا ہے۔ دوسری بات، پہلی آیت کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہ جب کائنات اللہ کی ہے، آسمان و زمین اس کا ہے، تو پھر مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اور اس سے دنیا کا کوئی بھی انسان الگ نہیں کیا گیا، مبرہ نہیں کیا گیا، اسے ریلیکسیشن نہیں دی گئی، اسے آزادی نہیں دی گئی کہ چلو تم اگر یہ کام نہ بھی کرو تو کوئی حرج نہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے اصول کا پابند بنایا ہے کہ کائنات میری، میں نے بنائی، لیکن میں نے اپنی کائنات کو چلانے کے لیے کچھ ضابطے، کچھ اصول، کچھ نظام، کچھ سسٹمز بنا رکھے ہیں۔ اگر تم نے ان ضابطوں کی پابندی نہ کی تو پھر تم اپنا قبلہ بدل چکے ہو، تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، تم نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو نظر انداز کر کے اپنی پسند کے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ سامعین گرامی، ایک لمحے کے لیے ٹھہرتے ہوئے اور اپنی سوچوں کو سمیٹتے ہوئے آئیے اس نقطے کو دہرا لیتے ہیں۔ قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے، اور آپ کی زبان سے اس کو جاری کیا ہے، اور آپ کے عمل سے اس کو ثابت کیا ہے۔ تینوں چیزیں، دل پہ نازل ہوا، زبان سے جاری ہوا، عمل سے ثابت ہوا۔ تو قرآن مجید کا سب سے بہتر فہم، قرآن مجید کی سب سے اچھی تفسیر کون کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول ہی کر سکتے ہیں، جن کے دل پہ نازل ہوا، جن کی زبان پہ جاری ہوا، جن کے عمل سے ثابت ہوا۔ تو اللہ نے اپنے تمام رسولوں کو اور خاص طور پر اپنے سب سے زیادہ محبوب نبی کو اپنے ایک ضابطے کا پابند بنایا ہے، اور فرمایا اگرچہ یہ کائنات میری ہے، اگرچہ کائنات میں چلا رہا ہوں، لیکن میری کائنات میں میرے بنائے ہوئے نظام کی پابندی آپ کو بھی کرنا پڑے گی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کرنا پڑے گی۔
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ اب میں اس گواہی کو پیش کرنے کے لیے، ویسے تو پوری سیرت ہے، کھلی کتاب، پورا قرآن ہے سابقہ انبیاء کی سیرت، لیکن 2-3 واقعات کی طرف، بہت ہی آسان سمجھ میں آنے والے واقعات کی طرف اشارہ کر کے ہم سب مل کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت ہی مشکل ترین چیپٹر، آپ کی سیرت کا مشکل ترین مرحلہ۔ جتنی بھی میں نے سیرت کی کتابیں پڑھیں اور قریب کے وقت میں دوبارہ سے پڑھنے کا موقع ملا، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مدینے پر اتنے لوگوں نے چڑھائی کر دی تھی اور اس لشکر کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ پورے مدینے کی پوری آبادی، بچوں، بوڑھوں، عورتوں سمیت اتنی نہیں تھی جتنی تعداد میں لشکر آ گیا تھا، اور ایک ایک کے مقابلے میں بہت بڑے لوگ، بڑی تعداد سامنے آ سکی تھی۔ اس قدر خوف تھا کہ مدینے میں رہنے والے ہر شخص کے دل کی کیفیت قرآن بتاتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ دل اچھل کے حلق کی طرف آ جائے گا، اس قدر خوف، پریشانی۔ تیاری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ بلند کرتے اور یہ فرما دیتے کہ اللہ ہم تیرے ماننے والے ہیں، تیرے بندے ہیں، تجھ سے دعا کر رہے ہیں، یہ مصیبت ہم سے ٹال دے۔ اللہ کے رسول سے بہتر دعا کون کر سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول کی دعا سے بہتر دعا کس کی قبول ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ترین نبی کو اپنے سسٹم کا، اپنے نظام کا، اپنے اصول کا پابند بنایا اور فرمایا کہ نہیں جناب، ابھی دعا کا وقت نہیں آیا، دعا سے پہلے ثابت کرو کیا واقعی میرے بندے ہیں اور میرے حکموں کی اطاعت کرتے ہیں، میرے نظام کی پابندی کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے سمجھدار لوگوں کو بلایا، مجلس مشاورت منعقد ہوئی، پوچھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے کیسے مقابلہ کریں؟ بالآخر فیصلہ ہوا تمام تر گفتگو کے بعد سلمان الفارسی کے اس مشورے پر کہ یا رسول اللہ، ہم ایران کی جنگوں میں خندق کھودا کرتے تھے، تو اتنے بڑے لشکر کا کھلے میدان میں تو مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، کوئی حفاظتی تدبیریں اختیار کرتے ہیں۔ خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا اور خندق جس علاقے میں کھودی جانی تھی اس کو تقسیم کر دیا گیا 40 افراد پر کہ یہ 40 بندے یہ والا علاقہ، اس میں خندق کھودیں گے، 16 فٹ چوڑی، 16 فٹ گہری، اور ہر گروہ سے کہا کہ چلو کدالیں اٹھاؤ اور خندقیں کھودنا شروع کر دو۔ قومیں کیسے وجود میں آتی ہیں اور کیسے عروج کی طرف جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سردار، بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت حکمران، بحیثیت قائد، بحیثیت لیڈر مثال پیش کر رہے ہیں، اور حضرت جابر اس کو روایت کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے صحابی، لیکن سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ میں دیکھتے دیکھتے اس جگہ پہنچ گیا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ خندق کھود رہا تھا، قائد کے ہاتھ میں خود کدال تھی اور زمین کھود رہے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہمت کس کے باندھا ہوا ہے اور ناف سے اوپر والا پورا جسم مٹی اور گرد سے اٹا ہوا ہے، یعنی کھودنے کے دوران جو گرد و غبار اڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اس سے اٹا ہوا ہے۔ پھر میں قریب جا کے دیکھتا ہوں تو آپ علیہ السلام 2 پتھر باندھ کے خندق کھود رہے ہیں۔ بھوک کی اس کیفیت کو سہارا دینے کے لیے عربوں کے ہاں یہ رواج بھی تھا، اور ہم بھی بعض اوقات یہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، رمضان میں بھوک زیادہ لگ جائے تو تکیہ پیٹ پہ رکھ کے لیٹ جاتے ہیں اور پیٹ کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے
روزے کی شدت کے احساس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات دیکھ کر بڑا ملال ہوا کہ اللہ کے رسول وہ بھی اس حال میں فوراً چپکے سے نکلا، وہاں سے گھر پہنچا اور اہلیہ سے پوچھا کہ کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ چند تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ گھر میں ہے۔ تو جناب جابر کہتے ہیں کہ جو پیس کے تم روٹیاں بناؤ، بکری کاٹ کے سالن میں تیار کرتا ہوں، اور پھر اللہ کے رسول کی دعوت کرتے ہیں۔ تیار ہو گیا سب کچھ، تو جانے لگے تو اہلیہ کہتی ہیں کہ جناب یہ پیغام اللہ کے رسول کے کان میں کہنا، ایسا نہ ہو کہ باقی لوگ بھی سن کے ساتھ چل پڑیں، تھوڑا سا کھانا ہے، ہم اللہ کے رسول کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ جابر جاتے ہیں اور اللہ کے رسول کے کان میں سرگوشی کے انداز میں یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر کیا بنایا ہے؟ اب جابر کو تفصیل بتانا ہی تھی، تفصیل بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ گھر میں اور جو سالن ہے اس کی ہنڈیا پر ڈھکنا رکھو، اس کو اٹھانا نہیں، اور جہاں آٹا گوندھا ہوا ہے اس پر کپڑا بھی اٹھانا نہیں، رکھے رہنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ اور پھر زور سے آواز لگائی کہ اے انصار، اے مہاجرین، آؤ جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ کئی سو کی تعداد میں چل پڑے ساتھ۔ جابر نے یہ دیکھا تو پریشان ہو گئے، دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے غضب ہو گیا، وہ تو ایک لشکر آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ خواتین کے لیے بھی ایک بڑی خوبصورت بات سیکھنے کی، خواتین کو کیسا ہونا چاہیے ہماری۔ خاتون خانہ شور نہیں مچایا، واویلا نہیں مچایا، بس یہ پوچھا کہ جابر یہ بتائیے کہ ان مہاجرین اور انصار کو آپ نے دعوت دی تھی یا اللہ کے رسول نے دی تھی؟ جابر کہتے ہیں وہ تو اللہ کے رسول نے دی تھی۔ تو خاتون کہتے ہیں پھر پرواہ نہیں ہے، جس نے دعوت بلایا اہتمام بھی وہیں سے ہو جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اپنا لعاب دہن تھوڑا سا ہنڈیا میں ڈالتے ہیں، تھوڑا سا آٹے کو لگاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ 10 آدمی جابر کے گھر میں آئے، صحن میں بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیں۔ اور جابر کی والدہ اور جابر کی بیوی اور کچھ خواتین جو اور جمع ہو گئی تھیں، ان سے کہا کہ تم روٹیاں بناتے رہو اور جابر تم ہنڈیا سے سالن نکالتے رہو اور کھلاتے رہو جب تک میں نہ کہوں۔ کئی سو بندوں نے کھانا کھا لیا، آس پاس کے لوگوں کو بھی پہنچا دیا گیا اور سب سیر ہو گئے۔ لیکن سامعین گرامی، ہمارے ہاں لوگ قصہ بس یہیں تک سناتے ہیں، جبکہ قصہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، یہ ہمیں ایک دوسرے رخ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کھانا کھلانے کی برکت اور معجزے سے پہلے بھی اللہ کے رسول خندق میں کھدائی کر رہے تھے، کدال چلا رہے تھے، گرد و غبار میں جسم ہٹا ہوا تھا، کھانا کھا لیا، پھر دوبارہ اسی خندق کی طرف چلو، خندق کھودنا ہے، چٹانیں توڑنی ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہے۔ جب تک یہ دونوں باتیں اکٹھی نہ ہوں، دین کی تعلیم اور دین حنیف کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ کے پاس یہ قدرت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ لعاب دہن سے چند لوگوں کا کھانا کئی سو لوگوں کے لیے کافی ہو جائے، ایک لشکر پورا کھا جائے۔ یہ قدرت اس کے پاس ہے، لیکن اس کا یہ نظام نہیں ہے، اس کا یہ قانون نہیں ہے۔ اس کا نظام یہ ہے کہ زمین پر جب تک تمہاری زندگی ہے، محنت، جد و جہد، مشقت برداشت کرنا، مقابلے کے لیے تیار کرنا، دشمن کے ساتھ لڑائی کرنا، مصیبتوں سے ٹکرا کر اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، یہ میری کائنات کا نظام ہے، یہ میرا بنایا ہوا قانون ہے، اور اس قانون کا پابند میرا رسول بھی ہے، میرے رسول کے اصحاب بھی ہیں۔ اور معجزہ دکھانا
अला कुल्ल शैइन कदीर के सबूत फराहम करना ये मेरे इख्तियार में है, जब चाहूँ कर सकता हूँ। उसी खंदक ही के दौरान एक रोज़ एक और सहाबी आ गए, थोड़ी सी खजूरें उनके पास थीं और कहने लगे कि या रसूलल्लाह ये चंद खजूरें हैं, हदिया करना चाहता हूँ, कबूल फरमाइए। आपने फिर आवाज़ लगा दी, ए अंसार और महाजिरीन, आओ खजूरें आ गई हैं, मिलके खाते हैं। और कहा कि चादर फैलाकर इस पर खजूरें बिखेर दो। पूरा लश्कर खजूरें खा गया और खजूरें के ख़त्म नहीं हो रही। रसूल वही हैं और उनकी बरकत, उनकी अज़मत, उनका मकाम, उनका मर्तबा वो भी वही है कि इशारा करें तो खजूरें पूरे लश्कर को भूख उसकी मिटा दें, लुआब दहन लगाएं तो खाना पूरे लश्कर को भूख मिटाने का ज़रिया बन जाए। लेकिन अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आया है वो हुक्म बाकी है, और वो है कि अपनी मेहनत का सबूत फराहम करो, अपनी मोहब्बत के दलील पेश करो कि क्या वाकई तुम मेरे बंदे हो और मुझे अपना रब मानते हो, और क़िबला तुम्हारा मैं ही हूँ, अमेरिका नहीं है, बरतानिया नहीं है, यूरोप और मगरिब नहीं है, या फिर हमारे यहाँ के कुछ दानिशमंदों की तरह कि रूस को बना लो, चीन को बना लो। यानी अल्लाह को क़िबला नहीं बनाना। अमेरिका का मुकाबला करना है तो रूस तुम्हारे साथ आ जाएगा तो फिर बचत हो जाएगी, चीन साथ आ जाएगा तो बचत हो जाएगी। नादान लोग अभी अपने ईमान के क़िबले को दुरुस्त नहीं कर रहे। जब तक दुरुस्त नहीं किया जाएगा, रूस आ भी जाए तो ज़िल्लत कम नहीं होगी, परेशानी कम नहीं होगी। चीन मदद के लिए पहुंच भी जाए तो हमारी मुश्किलात आसान नहीं होंगी, इसलिए कि क़िबला अंदर से बदलता है, ज़ाहिरी तौर पर उसके सबूत फराहम किए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाई है। सामीन गिरामी, आइए ये दो बुनियादी बातें जब सीख लीं तो अपना थोड़ा सा जायज़ा, अगरचे मैंने इशारों में बहुत सी बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है, लेकिन थोड़ा सा इशारा और भी करना चाहता हूँ। कौमों की तारीख़ जितनी भी आप पढ़ लें, मेरी ज़िंदगी में जो मैंने पढ़ी उसमें तीन क़ुव्वतें और अल्लाह के रसूल के पेश नज़र और आपके फरमान के मुताबिक दो क़ुव्वतें, लेकिन तीन वजाहत के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ। तीन क़ुव्वतें हमेशा या ख़राबी को बढ़ाने का ज़रिया बनी हैं या भलाई को तरक्की देने का ज़रिया बनी है। एक क़ुव्वत मजहबी पेशवा, दूसरी क़ुव्वत हुक्मरान, तीसरी क़ुव्वत दौलतमंद सरमायादार। तीन क़ुव्वतें, जहाँ इनका गठजोड़ भलाई के लिए हो जाए तो वो कौम तरक्की करने लगती है, जहाँ इनका इकट्ठ बुराई के लिए हो जाए वो कौम ज़वाल पजीर होना शुरू हो जाती है। और इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब शामिल हैं। मैंने रूस की तारीख़ पढ़ी, चीन की तारीख़ पढ़ी, फ़्रांस की तारीख़ पढ़ी और क़दीम यूनानियों की तारीख़ पढ़ी, मिस्र के फ़िरौनियों की तारीख़ पढ़ी, जो मेरी बिसात में था थोड़ा बहुत। सब में ये तीन अनासिर जब भी इकट्ठे हुए मफाद को और अपने मफादात को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने उनके लिए ज़वाल का फ़ैसला कर दिया। हुक्मरान अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए, अपने इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं, गलत कानून बनाए जाते हैं, अपने गलत कवानीन को नाफिज करने के लिए अपने इदारों को हरकत में लाते हैं, अदालतें उनका साथ देने लगती हैं, अस्करी क़ुव्वतें उनका साथ देने लगती हैं, और उनका सहारा कौन बनते हैं? मजहबी पेशवा, जो उनके गुण गाते हैं, उनकी अज़मतें उनके सामने बयान करते हैं और पब्लिक को समझाते हैं कि ये बड़ा अल्लाह वाला है, ये बहुत अच्छा आदमी है, इसका साथ दो। और सरमायादार अपना सरमाया उनके पुश्त में रखते हुए उनको सहारा देने की कोशिश करते हैं। तीनों मिलकर इन्होंने रूस की दुनिया को तबाह किया, यूनानियों की इससे पहले दुनिया को तबाह किया,
فرعونوں کی دنیا کو تباہ کیا، اور اب یہاں پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہمارے اس ملک میں اور مسلم ممالک میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ حکمران اپنے اقتدار کو پروان چڑھانے کے لیے اکٹھے ہو گئے، یا اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اپنے حق میں قوانین بنا رہے ہیں، علماء ان کی حمایت کر کے اور سرمایہ دار ان کی پشت پناہی کرتے ہوئے، اور ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ مذہبی پیشواؤں نے کئی راستے اختیار کیے، ایک اشارہ میں آپ کے سامنے بطور خاص کرنا چاہتا ہوں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور اس وقت پرنٹ میڈیا کے مقابلے میں اور الیکٹرانکس کے دیگر جو ذرائع ہیں جو کسی کے اختیار میں ہوتے ہیں، ان سے بڑی طاقت اس وقت سوشل میڈیا ہے۔ ایک ایسا جن، ایک ایسا دیو جو اپنی بوتل سے باہر نکل چکا ہے، اور شیاطین نے قدم قدم پر اس پر قبضہ جما لیا ہے، اور ہم جیسے نادان قسم کے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے دین کو کچھ نہیں ہو رہا، تمہاری دنیا بھی نہیں بگڑ رہی، بس یہ چند کام کر لو۔ اور اگر آپ اس پر یقین کرنا چاہتے ہیں تو جیسی یہ مجلس ختم ہو اسی وقت اپنا موبائل کھولیں، جو چوتھا پیغام آپ کو اسی جیسا ملے گا۔ پیغام کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا نام 100 مرتبہ پڑھو، گھر میں دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ تسبیح 30 مرتبہ پڑھو، آپ کا پٹرول بے شک 60 روپے مہنگا ہو گیا ہے، لیکن پٹرول کی ٹنکی میں 13% خود بخود پٹرول بڑھ جائے گا۔ یہ سکہ لو، آٹے کی بوری میں رکھ دو، آٹا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ لونگ اپنے گرم مسالے سے نکالو اور اپنے پرس میں رکھ دو، آپ کی پرس کی دولت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ فلاں نے بتایا، یہ فلاں نے بتایا، یہ فلاں نے بتایا۔ اور ہماری قوم کی ایک بڑی تعداد جو بیچاری کم پڑھی لکھی یا جن کا عقیدہ اس معیار کا نہیں ہے جس معیار کا ہونا چاہیے، انہوں نے باقاعدہ ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس امید پر آٹے کے تھیلے میں اور اس کے کنستر میں 5 روپے کا نوٹ رکھ رہے ہیں، 33 مرتبہ کچھ آیات پڑھ کے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں کوئی جو ہے مشکل نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک اس کائنات میں نہ آیا نہ آئے گا، ان سے بہتر نہ آیا نہ آئے گا۔ اللہ کے رسول کے لیے کون سے قانون ہے کہ تہمت اپنا کس لو، کدال اٹھا لو، خندق کھودو، بھوک برداشت کرو، اور بھوک برداشت کرنے کے لیے قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو 2 روٹیاں کھایا کرتا تھا وہ 1 روٹی کھائے، اور یہی نہیں فرمایا تھا کہ جو 2 پیالیاں چائے کی پیتا تھا وہ 1 پیالی چائے پیے، بلکہ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ثبوت فراہم کیا کہ بھوک سب سے زیادہ میں برداشت کر رہا ہوں۔ اگر تمہارے گھر میں چولہا نہیں جل رہا تو میرے گھر میں بھی نہیں جل رہا، تمہیں مشکل اٹھانی پڑ رہی ہے تو میں بھی مشکل اٹھا رہا ہوں۔ یہ ہے اپنے چہرے کو اللہ کے دین کی طرف اور اللہ کی طرف پھیرنا، جیسے اللہ کے رسول نے پھیرا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ توقع رکھی جا سکتی ہے، پھر امید کا یہ چراغ جلایا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بدل جائیں گے، اور یقیناً بدل جائیں گے، اس لیے کہ یہ چنگاریاں ہم میں سے لاکھوں دلوں میں اب بھی موجود ہیں، اگرچہ وہ اس کا اظہار اس طریقے سے نہیں کر پا رہے جس طریقے سے ہونا چاہیے، لیکن یہ چنگاریاں موجود ہیں، اس کی گواہیاں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہماری تمام تر نالائکیوں کے باوجود بارش کا مسلسل برسا دینا، گرمیوں میں سخت موسم کو تبدیل کر کے آسان موسم میں تبدیل کر دینا، ہماری زندگی پھر بھی چل رہی ہے۔ پاکستان میں ایسے کم ہی اور شاذ و نادر مثالیں آپ کو ملیں گی کہ کوئی شخص بھوکا سو گیا، غریب سے غریب آدمی بھی
ابھی بھوکا نہیں سو رہا. جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں جھوٹ پر مبنی ہیں یا کسی اور وجہ سے پھیلائی جا رہی ہیں. ابھی پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے دروازے کسی نہ کسی انداز میں کھلے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب ہمارے دلوں میں موجود ایمان کی چنگاری کو دیکھ رہا ہے، اور وہ رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دیا ہمارے اندر جلتا ہوا محسوس کر رہا ہے. بس مل کے اس دیے کی روشنی کو بڑھانا ہے. اور وہ جو آج کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اقم وجہک للدین حنیفا، دین حنیف کی طرف اپنا چہرہ، اپنا رخ پھیر لو، پورا کا پورا، مکمل کا مکمل. پھر اس کے بعد اپنی نا امیدی کو امید میں بدلنے کی کوشش کرو. جو لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں، جو غلط راہوں پہ چل رہے ہیں، پہلے مرحلے کے طور پر ان کو کم از کم ناپسند تو کرنا شروع کر دو کہ یہ بندہ غلط ہے، یہ بیان اس کا غلط ہے، اس کی یہ بات غلط ہے. کم از کم پہلے مرحلے میں یہ تو کرنا شروع کر دیں. پھر دوسرے مرحلے میں کہ چلے ہم ان کے مقابل میں کھڑے نہیں ہوتے تو ان کا ساتھ تو نہ دیں، ان کے ساتھی تو نہ بنیں. وہ جیسے امیر صاحب نے کہا سورہ کہف کا پہلا حصہ کہ چلے مقابل میں کھڑے نہیں ہو رہے تو گوشہ تنہائی میں بیٹھ جائیں اور اپنے دل کو تیار کرے کہ ہم ان کے ساتھی نہیں بن رہے، ان کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن ابھی مقابلے کی شاید طاقت نہیں ہے. اپنے اندر طاقت کو جمع کریں، اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ راستہ بھی تو نے دکھانا ہے، ہمت بھی تو نے دینی ہے. تو اللہ رب العزت ہمت عطا کر دیتا ہے. یہ کائنات اس کی ہے، وہ اپنی کائنات کو برباد نہیں کرنا چاہتا. ہم اس کائنات میں، اس کی کائنات میں رہتے ہوئے اگر غلط راہوں پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ کوئی ایسا وعدہ بھی نہیں ہے کہ تم جتنے مرضی باغی ہو جاؤ ہم تمہیں سنبھال لیں گے. یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے. سیرت رسول کا آخری حصہ پیش کر کے بات کو میں سمیٹتا ہوں. اللہ کے رسول سے بہتر اس کائنات میں نہ آیا نہ آئے گا. اصحاب رسول سے بہتر نہ کوئی جماعت آئی نہ آئے گی. ہمارا ایمان ہے اس پر. لیکن تمام غزوات میں اللہ کے رسول نے بھی اور آپ کے اصحاب نے بھی محبت و الفت کی بہترین دلیلیں پیش کر دیں، ثبوت فراہم کر دیے. سارے غزوات میں کامیابی سے مرحلے طے ہوتے رہے، حتیٰ کہ مکہ بھی فتح ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہی کچھ ایسا ہے کہ میرا امتحان میری زندگی کی آخری سانس تک جاری رہے گا. آپ کا امتحان آپ کی زندگی کی آخری سانس تک جاری رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ مکہ فتح ہو گیا بات ختم ہو گئی. غزوہ حنین بڑی تعداد میں اصحاب رسول موجود ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ مٹھی بھر لوگ تھے اور دشمن بہت زیادہ تھے. اب وقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے اصحاب کی تعداد بہت زیادہ ہے اور دشمن مقابلے میں کم ہیں. اس وقت بھی امتحان ختم نہیں ہوا. چند صحابہ نے پتہ نہیں کس کیفیت میں یہ جملہ آپس میں شیئر کر دیا، دہرانے لگے کہ آج تو مشکل ہی نہیں ہے، جب ہم تھوڑے تھے تو زیادہ پر غالب آتے رہے، آج تو ہم اتنے زیادہ ہیں، آج کون ہمیں شکست دے گا. میدان میں اترے. رسول اللہ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہیں. اصحاب رسول حیدر کرار بھی ہیں، عمر خطاب بھی ہیں، طلحہ اور زبیر بھی ہیں، کن کن جانبازوں کا نام لوں، سارے کے سارے موجود ہیں. لیکن اللہ تک یہ بات تو پہنچ گئی کہ آج ہم بہت زیادہ ہیں اور آج ہمیں کون شکست دے گا. جنگ شروع ہوئی اور پہلے ہی حلے میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے. اس قدر پسپائی اور ہڑبونگ کی کیفیت سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے. جب دیکھا کہ ساتھی پیچھے رہ رہے ہیں، چند لوگ قریب آنے لگے، تو اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا کہ
کہ میں اکیلا ہی بڑھوں گا. اپنی سواری کو اس کی لگام ہاتھ میں پکڑی اور کھینچتے ہوئے آگے بڑھنے لگے اور بلند آواز میں یہ جملہ فرمانے لگے, میں ہوں محمد ابن عبداللہ, اس میں کوئی شک نہیں. میں ہوں اللہ کا رسول, اس میں کوئی شک نہیں. ہمارا الہ اللہ رب العزت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ جملہ کہتے ہوئے پیش قدمی کر رہے ہیں. اور آہستہ آہستہ آپ کے جانثار جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا سپہ سالار اکیلا ہی آگے بڑھ رہا ہے, تو باقی بھی سب کے سب ساتھی بننا شروع ہو گئے. اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ شکست والا اور ہڑبونگ والا پانسا پلٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر شامل حال ہو جاتی ہے. سامعین گرامی, ہم نے اپنا قبلہ بدل دیا, ہمارے حکمرانوں نے اپنا قبلہ بدل دیا, ہمارے مذہبی پیشواؤں نے اپنا قبلہ بدل دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ہماری عزت کو ذلت میں بدل دیا, ہماری خوشحالی کو بدحالی میں بدل دیا, ہمارے رزق کی فراوانی کو کمی میں بدل دیا. اس ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں تو غزوہ حنین کی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ساتھ اپنے آپ کو جمع کرنا شروع کر دیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ اے اللہ کے رسول, ہم آپ کے امتی, اور اے کائنات کے رب, ہم آپ کے بندے, ہم اپنے چہرے کو تیری طرف اور تیرے رسول کی طرف اور تیرے قرآن کی طرف پھیر رہے ہیں. اے اللہ, ہماری لغزش کو بھول جا, ہماری خطاؤں کو نظر انداز کر دے اور صراط مستقیم پر لگا دے. یقین رکھیے جس روز ہم نے اپنے نیت کا قبلہ بدل دیا, اللہ تعالیٰ کی یہ جو اذیت کی اور آزمائش کی حالت ہے یہ رحمت میں بدل جائے گی. اور بیان کرنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے, لیکن جی چاہتا ہے کہ بیان کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے, آپ علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ لوگوں, نبوت کے سلسلے ختم ہو گئے, میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا, لیکن میری امت کو سچے خوابوں کا سلسلہ ملتا رہے گا. اور جو خواب اپنی تعبیر مکمل کر لے, یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے بشارت کی صورت میں ایک طرح کی رہنمائی ہے. چند روز کی بات ہے, قرآن مجید میرا سامنے ہے, مغرب کی نماز پڑھی اور اب عشاء کی نماز پڑھنے والی ہیں ہم لوگ. کئی زندگی میں خواب دیکھے, کئی اس میں پورے ہو گئے, لیکن ایک خواب ابھی چند دن پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور آج کے موضوع کے ساتھ اس کی ایک مناسبت ہے, خود بخود جڑ رہی ہے, اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے دیکھا, اور تہجد کے قریب کا وقت ہوگا یا وقت کے بیان میں ممکن ہے کچھ کمی بیشی ہو جائے, ایک طوفان ہے سیلابی شکل میں, بہت بڑا طوفان, اور چاروں طرف ایک خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے کہ اتنے بڑے طوفان کا کون مقابلہ کرے گا. کچھ ہی دیر کے بعد وہ طوفان تھمتا ہے اور پھر ایک اور طوفان برپا ہوتا ہے گرد و غبار کا, دوسری طرف سے بڑا طوفان آتا ہے. پھر پریشان ہو جاتے ہیں ہم سب لوگ کہ اس طوفان کا کون مقابلہ کرے گا. وہ طوفان بھی بالآخر تھم جاتا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ جیسی بڑی چٹان وہ فٹ بال کی طرف گھومتی ہوئی ہماری طرف بڑھ رہی ہے, اور ہم سب کہہ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کون ٹھہر سکتا ہے. یہ چٹان تو جس کے ساتھ ٹکرائے گی پاش کر دے گی, اس کو بالکل ختم کر دے گی. اسی کیفیت میں اچانک بالکل قریب سے زمین کے اندر سے ایک سفید رنگ کی چھوٹی سی مسجد برآمد ہوتی ہے, یوں کر کے, اور وہ چٹان کے سامنے مسجد جیسے ہی آتی ہے اور وہ چٹان پوری قوت کے ساتھ اس مسجد سے ٹکراتی ہے, لیکن مسجد کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا. وہ چٹان جتنی طاقت کے ساتھ آگے بڑھی اتنے ہی رفتار کے ساتھ واپس پلٹ گئی. تینوں طوفان تھم گئے اور چاروں طرف ہم نے دیکھا کہ جیسے طوفان کے بعد فصلیں ٹوٹ جاتی ہیں, باغات بکھرے ہوتے ہیں, چیزیں ادھر ادھر
موجود ہیں لیکن انسان زندہ ہیں، ایک دوسرے کو آوازیں دے کر یقین کر رہے ہیں کہ ہاں بھئی تم ہو، وہ کہتا ہے کہ ہاں میں ہوں، اور پھر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ میں نے اس کی تعبیر جو کی کہ ہمارا ملک اور ہمارے ملک کا جغرافیہ وہ نہیں ہے جو پاکستان کے نقشے میں بنا ہوا ہے۔ میرے نزدیک ہمارے ملک کا نقشہ وہ ہے جو اللہ کی تقدیر میں بنا ہوا ہے، جو اللہ کی تقدیر میں بنا ہوا ہے۔ نہ جانے کون سے شہر اس میں سے نکل جائیں گے اور نہ جانے کون سی بستیاں اس میں شامل ہو جائیں گی، لیکن خطہ یہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک سفید مسجد کو بالآخر نکالے گا، اور اس نے ہر طرح کے طوفان کے سامنے کھڑے ہو کر ہماری حفاظت کرنی ہے۔ بس کوشش اس بات کی ہم سب مل کے کریں کہ اس قابل بنائیں اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول کے صحیح امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔